الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے بعد جو کتاب سب سے صحیح قرار دی گئی ہے، اس کے آغاز کی توفیق عطا فرمائے. اسلام وہ دین ہے جو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور اس کی بقا کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مصادر اور مآخذ اور وہ علمی سوتے جہاں سے اس دین کو قوت حاصل ہوتی ہے، ان کی حفاظت کا اللہ تعالی نے غیبی انتظام فرما رکھا. قرآن مقدس بھی محفوظ ہے اور اس کی تشریحات کے طور پر احادیث شریفہ بھی محفوظ. کسی بھی مذہب میں اس طرح کی حفاظت کی نظیر نہیں پائی جاتی. دنیا میں دو طرح کے مذاہب ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو اپنے کو آسمانی مذہب کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، جن میں یہود و نصارہ مشہور، اور اسلام بھی آسمانی مذہب ہے. مگر یہ امتیاز ہے اسلام میں اور دیگر آسمانی مذاہب میں کہ اسلام کے مصادر پوری طرح محفوظ ہیں اور دیگر مذاہب کے جو مصادر ہیں وہ قابل اطمینان حالت میں نہیں. وہ جس کو بائبل کہتے ہیں عیسائی، یا یہودی لوگ جسے تلمود کہتے ہیں یا عہد قدیم کہتے ہیں، اس کتاب کی مضبوط اور مستحکم سند ان کے پاس بھی موجود نہیں. صدیاں ایسی گزری ہیں کہ جس زمانے میں ان کتابوں کے حاملین کا کوئی پتہ نہیں چلتا،
یہ ایک لمبی اور تفصیلی بحث ہے، مگر الحمدللہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اتنی بڑی تعداد میں قرآن پاک پڑھنے والے اور احادیث شریفہ میں اشتغال رکھنے والے علماء اور طلباء موجود نہ ہوں جن کا اتفاق علی الکذب محال ہے۔ اور یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ یہاں جو بات بھی ہے وہ سند کے ساتھ ہے، کوئی بات بے سند قابل قبول نہیں، اور احادیث شریفہ کا جو رتبہ طے کیا جاتا ہے وہ راویان حدیث کی حیثیت اور مرتبے کو دیکھ کر طے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے نخبہ میں پڑھا ہوگا کہ رتبے کے اعتبار سے احادیث شریفہ کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ بعض متواتر درجے کی ہیں، بعض مشہور درجے کی ہیں، اور بعض خبر واحد کے درجے کی ہیں، پھر کچھ صحیح ہیں، کچھ حسن ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ ضعیف جدہ ہیں، اور کچھ مرسل ہیں، کچھ موقوف ہیں، کچھ منقطع ہیں۔ یہ ساری جو درجہ بندی ہے وہ راویوں کے درجے کے اعتبار سے، اور یہ بھی ایک امتیاز ہے، اور کسی بھی مذہب کے پاس اس کی مثال نہیں ہے کہ تقریباً 7 لاکھ افراد کا بایو ڈاٹا اور اس کا تعارف، کہاں کا رہنے والا، کن کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے والا، کن کن شاگردوں تک علم پہنچانے والا، اور خود اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے، لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا تبصرہ ہے، یہ ساری باتیں جمع کر لی گئیں، اور اس زمانے میں جمع کی گئیں جب یہ جمع کرنا بہت ہی مشکل ترین امر تھا آج کے مقابلے میں، اور وہ سب محفوظ ہیں۔ ان راویوں کی چھان پھٹک سے وہ تمام سازشیں ناکام ہو گئیں جو احادیث شریفہ کو مشکوک قرار دینے کے لیے دشمنان دین کی طرف سے یا نادان لوگوں کی طرف سے چلائی گئی تھی۔ سب سازشوں نے دم توڑ دیا، اس لیے کہ اللہ نے ایسے ایسے محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے نہ صرف متون حدیث کو یاد کیا اور سینے میں محفوظ رکھا، بلکہ راویان حدیث کے احوال کو بھی جو کتوں انہوں نے سینوں میں محفوظ رکھا ہے۔ آج تو ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے، ان حضرات محدثین نے، ایک ایک شخص نے لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد کی، اور جو صحیح حدیثیں تھیں وہ بھی یاد کی، اور جو معاشرے میں من گھڑت باتیں چلا دی گئی تھی انہیں بھی یاد کیا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ انہی حضرات محدثین میں جن کو لقب ملا ہے امیر المومنین فی الحدیث کا، امام المحدثین کا، رئیس المحدثین کا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی اور وفات 256 ہجری میں ہوئی۔
کل 62 سال کی عمر پائی، اور اللہ تعالی نے ان سے ایسی عظیم خدمت لی جو قیامت تک ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنتی رہے۔ وہ اس کتاب کی تالیف ہے جسے بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمائیں اور آپ ان کے لیے پنکھا جھل رہے ہیں کہ آپ کے بدن پر کوئی مکھی وغیرہ نہ بیٹھ جائے، ادب اور احترام کے ساتھ آپ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو اس وقت کے اکابر سے خواب کا ذکر کیا تو یہ تعبیر ملی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے من گھڑت باتیں جو پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائیں گی ان سے امت کو آگاہ کر کے اور بچنے کا کام لیں۔ چنانچہ اسی جذبے کے ساتھ آپ نے یہ احادیث کا مجموعہ تیار کیا کہ صحیح اور غلط میں امتیاز ہو جائے۔ اس کتاب میں مقررات کو ملا کر 7000 سے زائد روایات ہیں، اور مقررات حذف کر کے 3500 یا بعض حضرات نے اس سے کم و بیش تعداد بتلائی ہے۔ اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو اتنی روایات رہ جاتی، اور یہ بھی منقول ہے کہ تقریباً 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتہائی سخت شرطوں کے ساتھ، چھان پھٹک کے ساتھ اور پوری طرح استخارہ کرنے کے بعد اس کتاب میں روایات کو درج فرمایا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ احادیث کو درج کیا، بلکہ ان احادیث سے جو مضامین اور مفاہیم نکلتے ہیں ان کو ترجمۃ الباب قائم کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ جو طالب علم اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ صرف حدیث ہی نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے اندر استنباط مسائل کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری کی فقہ اگر دیکھنی ہے تو اس کتاب کے عنوانات کو، تراجم ابواب کو دیکھا جائے۔ آپ پڑھیں گے اور حضرات اساتذہ کرام آپ کو بتائیں گے کہ ایک ترجمۃ الباب ہوتا ہے، پھر اس کے تحت میں روایت لاتے ہیں، پھر اس میں تطبیق دی جاتی ہے کہ اس ترجمے کا حدیث سے کس طرح سے انطباق ہوگا۔ یہ ایک خاص انداز ہے اس کتاب کا جس کا آغاز آج ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی برکات سے سب کو مالا مال فرمائے، لیکن سبھی احباب سے یہ گزارش ہے کہ یہ جتنی بڑی نعمت ہے اسی اعتبار سے اس کی قدر دانی بھی ضروری ہے، اور قدر دانی اس طرح ہوگی کہ پورے سال
ایسے انداز میں اسے پڑھا جائے کہ کوئی بھی سبق شروع سے لے کے آخر تک ناگانا پابندی لازم ہے، اور کوئی بھی سبق حدیث کا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کا بغیر وضو کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ وضو کے ساتھ پڑھنے میں اور بے وضو پڑھنے میں برکت کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس کا اہتمام رکھا جائے، پابندی ہو، بلا شدید ضرورت کے ناغے کا خیال بھی نہ ہے، باوضو پڑھا جائے، سمجھ کر کے پڑھا جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کے شوق کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ جو شخص حدیث کے درس میں بیٹھتا ہے وہ گویا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہے۔ جب اس کے سامنے یہ لفظ آئے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبر علیہ السلام کی گفتگو کا تصور اس کے دل میں آ جانا چاہیے۔ کوئی فعلی حدیث آئے تو آپ کا سراپا ذہن میں گھوم جانا چاہیے۔ اس تصور سے جب حدیث پڑھی جائے گی تو واقعی اس کی برکات انشاءاللہ حاصل ہو۔ پہلا باب جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حسن آغاز ہے، بہترین ابتدا ہے، اس لیے کہ اس کتاب کا تعلق بھی وحی سے ہے، اور وحی وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمائی، جس کا وعدہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجتے وقت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے ہدایتیں آئیں گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ ڈر ہوگا نہ غم، یعنی وہ جنتی۔ تو اس وحی کی ابتدا کب سے ہوئی یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو ایک تو نفس وحی کی ابتدا ہے، اس کا آغاز تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو گیا کہ وہ آپ کے پیغمبر تھے، اور ایک وحی تشریعی ہے، اس کا آغاز جو ہوا وہ سیدنا حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کے زمانے سے ہوا، کیونکہ انہی کے زمانے میں مخالفانہ رجحانات پائے گئے۔ اس سے پہلے سب مومن تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفر کی ابتدا ہوئی، اور پھر ان پر وحی نازل ہوئی، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ دروس میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء پر وحی آتی تھی وہ اس کا تعلق دنیا کی تعمیر و ترقی سے تھا، کیسے کھیتی کی جائے، کیسے کاروبار کیا جائے، کیسے گاڑی بنائی جائے وغیرہ۔ اور حضرت نوح
علیہ السلام کے زمانے کے سے جو وحی شروع ہوئی اس کا تعلق ان ہدایات سے تھا جن پر چل کر کے انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ پر وحی بھیجی جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی اور ان کے بعد کے انبیاء پر بھیجی، تو چونکہ اس کا تعلق وحی تشریعی سے ہے اس لیے آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے اس کی ابتدا کی گئی۔ یہی آیت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر حدیث آتی ہے اور اس حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سارا دین اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو وہ 4 حدیثوں میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ ان 4 میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے اجر و ثواب کا مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں شبہ پایا جاتا ہے کہ حلال ہو کہ حرام ہو۔ فرمایا کہ جو آدمی شبہ سے بچ جائے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا، اور جو شبہ میں پڑ گیا تو وہ حرام میں بھی عنقریب جا کر مبتلا ہو جائے گا۔ اور تیسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ لا یعنی اور فضول باتوں سے محفوظ رہے۔ اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا کامل طور پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حدیث انما الاعمال بالنیات ساری عبادات کی روح ہے، اور حدیث الحلال بین والحرام بین یہ سارے معاملات کی بنیاد ہے، اور حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی یہ اوقات زندگی کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ یہ معاشرت کی بنیاد ہے۔ اب کوئی آدمی ان چاروں حدیثوں پہ اگر عمل کر لے تو وہ اعلیٰ درجے کا کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ یہاں پر انہی میں سے اس پہلی حدیث کی ابتدا کی گئی ہے، اور اس کا تعلق ترجمۃ الباب سے اس طرح ہے کہ اللہ کے دربار میں اجر و ثواب کے حصول کے لیے جو آسمانی ہدایات جاری کی جاتی ہیں ان سے اصل فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کی نیتیں درست ہوں۔ اگر نیت درست نہ ہو اور آدمی وحی کی باتوں پر عمل کرے، اچھی نماز پڑھے، خوب صدقہ خیرات کرے، لیکن نیت فاسد ہو تو وہ پوری طرح کامیاب انسان نہیں بن سکتا ہے۔
اس مناسبت سے اس روایت کا یہاں پر ذکر کرنا بلا شبہ ایک تنبیہ بھی ہے اور ایک حسن ابتدا کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ روایت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے منقول ہے کہ آپ نے منبر پر یہ خطاب کرتے ہوئے حدیث سنائی کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال سے پہلے حکم محذوف ہے اور حکم سے حکم اخروی مراد ہے، دنیاوی نہیں، یعنی انما حکم الاعمال بالنیات، اعمال کے حکم اخروی یعنی اجر و ثواب کا مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ ہجرت اسلام میں ثواب کے اعتبار سے جہاد کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ اس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے ہجرت اس لیے کی کہ بھئی یہاں دکان نہیں چل رہی، چلو دوسری جگہ جاؤ وہاں دکان چلائیں گے، یا جس عورت سے نکاح کرنا تھا وہ ہجرت کر گئی تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا کہ نکاح کا موقع ملے گا، فرمایا بس اس کی ہجرت اسی دنیا تک رہ جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب اسے نصیب نہیں ہوگا۔ تو جب ہجرت کے معاملے میں یہ تفصیل ہے تو دیگر اعمال میں بدرجہ اولا یہی اصول جاری ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ اسی روایت میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ٹکڑا ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہاں نقل نہیں فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ جلب منفعت ہے، اور فَهِجْرَتُهُ إِلَى دنیا والی جو حدیث ہے اس کا ٹکڑا ہے، یہ دفع مضرت ہے، اور اصول ہے کہ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت اولا ہوتا ہے۔ تو یہاں تنبیہ کا موقع ہے کہ اتنی بڑی کتاب شروع ہونے جا رہی ہے، اس لیے نیت کو پہلے درست کرنا ضروری ہے تاکہ اگلے مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ شامل ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بخیر و عافیت مکمل فرمائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو اور پوری امت کو معلومات فرمائے، اور جہاں جہاں بھی اس کی تدریس و تعلیم کا سلسلہ ہے طلباء اساتذہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن مدارس میں ابھی احوال ناموافق ہونے کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے تمام ہی مدارس میں حسب سابق تعلیمی سلسلے کو بحال فرمائیں، مدارس کی حفاظت فرمائیں، ہر قسم کے شرور اور فتن سے پوری طرح محفوظ رکھیں، ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائیں، ہر قسم کی تنگی اور عسرت سے حفاظت فرمائیں، اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج نہ بنائیں۔ وصلی اللہ تعالی
على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.